اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال کی کتاب بندے کے سامنے رکھ دے گا۔ تو اب یہاں پہ یعنی وہی سیاق و سباق کے ساتھ جو بات آگے چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت کی اس شرمندگی سے بچنا ہے تو پھر کیا کرو۔ یہاں پہ آدم علیہ السلام کا تھوڑا سا جو ہے وہ واقعہ ٹچ کیا گیا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرمایا کہ جب ہم نے فرشتوں کو یہ فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، تو ابلیس کے سوا جتنے بھی فرشتے تھے سب نے سجدہ کر لیا۔ کانا من الجن، کیونکہ وہ جن تھا اس لیے اسے سجدہ نہیں کیا۔ ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بہت خوبصورت سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور شیطان کے بارے میں خود ارشاد فرما رہا ہے کان من الجن، وہ تو جن تھا۔ جب وہ فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے اور شیطان تو فرشتوں کے اندر شامل ہی نہیں، یعنی شیطان تو فرشتہ ہے ہی نہیں، وہ تو جن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم تھا وہ تو فرشتوں کے لیے تھا۔ تو پھر شیطان نے جو سجدہ نہیں کیا، اور پہلی بات تو یہ کہ وہ فرشتہ نہیں تھا تو وہ تو اس حکم کے اندر شامل ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ جب اس حکم کے اندر شامل نہیں ہے تو پھر وہ جن فرشتہ جو نہیں تو پھر اس کے لیے حکم بنتا ہی نہیں تھا، کیونکہ حکم تو فرشتوں کو دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو ہے کان من الجن، شیطان تو جنات میں سے ہے، وہ تو فرشتوں میں سے ہے ہی نہیں۔ تو پھر جب وہ اس ہے جنات میں سے تو پھر اس کی نافرمانی یا فرما برداری کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ وہ تو کہہ سکتا کہ پروردگار تو نے مجھے تو حکم نہیں دیا، تو نے حکم دیا فرشتوں کو، مجھے تو حکم نہیں دیا، میں تو جنات میں سے ہوں، ٹھیک ہے، تو نے مجھے جب حکم نہیں دیا تو میری نافرمانی کیسے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ علماء فرماتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ واقعی وہ فرشتوں میں سے تو ہے نہیں، شیطان ہے تو جنات میں سے، ٹھیک ہے، لیکن اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا تھا کہ یہ فرشتوں کے صف میں جا کے کھڑا ہو گیا تھا مقام قدس پر، یعنی یوں سمجھے کہ یہ بھی فرشتوں کے ساتھ ہی تھا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم ارشاد فرمایا، ساتھ یہ بھی اسی حکم میں شامل تھا، ہے جنات میں سے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے عزت اور عظمت عطا فرمائی تھی تو یہ پھر اس مقام پر پہنچ چکا تھا، یعنی فرشتوں کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم فرشتوں کو عطا فرمایا ساتھ اس کو بھی عطا فرما دیا۔ تو بجائے یہ عرض کرنے کے اوپر سے تڑی کیا لگا رہا جی، خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، کہ میں سجدہ کیوں کروں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے تو میں اس سے بہتر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جواب نہیں بنتا تھا، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاخرج فانک رجیم، فرمایا تو تو نکلنا، تو تو ہے ہی مردود، ٹھیک ہے۔ بجائے یہ کہنے کہ مالک کر لیتا ہوں سجدہ اور میں تو جنات میں سے ہوں، تو فرشتوں کو حکم دیا ہے، عرض کرتا نا، لیکن اس نے آگے سے اپنے تکبر اور غرور کی دلیل دی کہ جناب میں کیونکہ اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا اگر حکم عام دیا جا رہا ہے تو اس کے اندر جتنے بھی لوگ شامل ہوتے ہیں، چاہے خاص ہو چاہے عام ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر سارے شامل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں، تہجد پڑھنے والے لوگ ہیں نا، جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ہمارے بزرگ یہ بات بھی فرماتے ہیں، اس کی وضاحت وہ کہتے ہیں کہ تہجد پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ جو رحمت نازل فرماتا ہے، فرماتا ہے کہ ساتھ وہ بندہ جو اس وقت اٹھا ہوا ہو، تہجد نہ بھی پڑھ رہا ہو، لیکن اگر جاگ رہا ہے، تہجد نہیں پڑھ رہا، تو فرمایا جیسی رحمت تہجد پڑھنے والوں پر نازل ہوتی ہے ویسی ہی رحمت جاگنے والے پر بھی نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرماتا ہے کہ جب بندہ جب فرشتے اللہ کی بارگاہ قدس میں حاضر ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ پروردگار تیرے بندے جو ہے نا وہ تیرا ذکر کر رہے تھے ایک جگہ پہ۔ تو ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ پروردگار وہاں پہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے میرے ذکر کرنے کی وجہ سے۔ تو ایک فرشتہ عرض کرتا ہے پروردگار وہاں پہ ایک بندہ نا ویسے بھی آیا بیٹھا تھا، سودا لینے جا رہا تھا، انہوں نے کہا چلو چاول لے جائیے، محفل میں نہیں آیا، ذکر کرنے بھی نہیں آیا، ویسے آ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا چلو تھوڑی دیر بیٹھ جاتے پھر چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیونکہ وہ بھی ذاکروں میں آ کے بیٹھ گیا ہے. ذاکر کا لینا ذکر کرنے والے، محفل کرنے والے، ٹھیک ہے، اللہ کی یاد، اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کرنے والے. میں کہ وہ کیونکہ وہ ذاکرین کے اندر، ذاکروں کے اندر آ کے بیٹھ گیا ہے، یاد کرنے والوں میں آیا اپنے کام سے تھا یا جا رہا تھا آ گیا ہے، میں جیسے ہم نے ان پر رحمت نازل فرمائی ہے اس پر بھی ساتھ نازل فرما دی. بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ تو سیم اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ جیسے یعنی برکت کے لیے جس طرح تہجد والوں پر رحمت ہو رہی ہے، ساتھ جاگنے والوں پر بھی کرم ہو رہا ہے. جیسے ذکر کرنے والوں پر ہو رہا ہے، ساتھ کوئی اور کام آیا تھا وہ بیٹھ گیا ہے اس پر بھی ساتھ ہو گیا ہے. تو سیم حکم یہی فرشتوں کے لیے تھا کہ بھائی سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. لیکن جب تجھے رب نے عزت دے کے فرشتوں کے ساتھ ہی کھڑا دیا، حالانکہ ہے تو جن، رب نے عزت عطا فرمائی نا کہ اب تجھے جنات سے نکال کے تجھے فرشتوں کے صف میں اگر کھڑا کر ہی دیا ہے تو بلکہ تیرا تو حق بنتا تھا، تو سب سے پہلے سجدہ کرتا. ٹھیک ہے، کہاں فرشتے کہاں جن، ٹھیک ہے جی، کتوں کی نہیں بنتا، وہ تو معصوم عن الخطا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہا ہے تو تجھے جو شرف عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی ہے، تجھے فرشتوں کے صف میں کھڑا کر دیا ہے، تیرا تو حق بنتا تھا، تو سب سے پہلے سجدے میں گر جاتا کہ مالکہ تو نے مجھے ان کے صف میں کھڑا کر دیا، مجھے اور کیا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ ہم نے جب فرمایا آدم علیہ السلام کے اپنا فرشتوں کو فرمایا کہ سجدہ کرو، کان من الجن، سارے سجدے کے اندر گر گئے. ابلیس انکار کر کے کھڑا رہا کیونکہ جن جو تھا ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی ہے. یاد رکھیں دو مخلوق، انسان اور جنات، یہ دو، ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں آ جائے، چاہے تو انکار کر دے. یہ ان کے پاس اختیار ہے، ٹھیک ہے. باقی فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے. فرشتوں کو جو حکم ملے گا انہوں نے وہ کرنا ہی کرنا ہے. ہاں لیکن ان کے پاس اختیار ہے. رستہ دکھا دیا گیا دونوں کو، چاہے اچھا چننا ہے تو وہ تمہاری مرضی ہے، برا چننا ہے وہ بھی تمہاری مرضی ہے. اس کا حساب کتاب پھر کیا ہوگا آخر کے اندر ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ نصیحت فرمائی ہے. فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، فرمایا کہ جو اتنا بڑا نافرمان ہے، جسے رب نے عزت دی، شرف دیا، اتنا بڑا مقام دیا، فرشتوں کے صف میں کھڑا کر دیا، میں کہ جب وہ رب کا خیر خواہ نہیں بن سکا، رب کے لیے بھی مخلص نہیں ہو سکا، تو فرمایا افتتخذونہ اولیاء، فرمایا کبھی بھی اسے اپنا دوست نہ بنانا. وذریتہ اولیاء، اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف شیطان اکیلا نہیں ہے، باقی بھی اس کے چیلے ملے ہیں اس کے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، فرمایا کبھی بھی اسے اپنا دوست نہ بنانا، من دونی، مجھے چھوڑ کے. دوست بنانا تو پھر مجھے بنا لینا، پھر اسے ضروری نہیں بنانا ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا بندے کے پاس کتنا خوبصورت رب نے جو ہے یہاں پہ رستہ رکھ دیا ہے. فرمایا اسے دوست نہ بناؤ، اگر دوستی رکھنی ہے تو پھر میرے ساتھ رکھ لینا، اس کے ساتھ ضروری رکھنی ہے. جو اتنا حرام خور ہے، ٹھیک ہے، احسان فراموش ہے کہ رب نے اتنا بڑا کرم کیا، جو رب کا نہیں بن سکا وہ تیرا کیسے بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کبھی بھی اسے اپنا دوست نہ بنانا، ٹھیک ہے، اور اس کی ساتھیوں کو، اس کے چیلوں کو اپنا دوست نہ بنانا، ٹھیک ہے. اب کیسے پتہ چلے گا بھی چلو شیطان ہمارے سامنے آتا نہیں ہے، چیلوں کی پہچان کیسے ہونی ہے؟ مسئلہ تو یہ بن گیا نا بھئی وہ سامنے نہیں ہے جسے پکڑ کے ہم لتر بھی پھیر لے کے چلو بھائی کجرا تو نے ہمیں پھنسایا ہوا ہے. قیامت والے دن تو وہ خود بھی دلیل دے دے گا، لے بھائی اس نے کون سا ہمیں دیکھا تھا جو آج مجھ پر سارا الزام لگا رہے ہیں، پڑھا ہے ہم نے، ٹھیک ہے. قیامت والے دن تو وہ شیطان بھی یہی کہے گا کہ مالک ان سے پوچھا اس نے کون سا مجھے دیکھا تھا جو سارا الزام ہی مجھ پر لگا دیا ہے کہ مالک اس نے چوری کروائی ہے، اس نے ٹھگی کروائی ہے، اس نے جناب پیٹرول سستا کروایا کہ مہنگا کروایا ہے، ٹھیک ہے، سبزی اس نے مہنگی کروائی ہے، مجھے دیکھا ہے تو بتائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو نظر آتا نہیں، ٹھیک ہے. جو اس کے چیلوں کا پتہ اب کیسے چلے گا کہ یار یہ شیطان کا چیلا ہے، تو اس کی نشانی کیا ہے؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دے سمجھ لو کہ شیطان کا چیلا ہے. سوکھا علاج، سوکھا طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی. اور رہن دے بعد پڑھ لاں گے، خیر ہے، میں بھی تو جانا ہی ہے نا، جب میں نہیں پڑھتا میں کیا عذاب ہو گیا، تو پڑھ کے تو کی کر لے گا، ٹھیک ہے. تو سمجھ لے کہ ایسا بندہ، ایسا دوست، ایسا ساتھی جو تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دے، سمجھ لو کہ شیطان کا رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے، پکی برادری کا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اب اس سے اور حساب لگا کے دیکھیں، مسجد میں آنا تو دشوار لگے اور سیاسی جلسوں میں جناب اعلیٰ گاڑیاں بک کروا کے بندے بھر بھر کے لے کے جائے. یعنی جو بندہ تمہیں لیڈر تو وہی تھا نا مزے کا، جو تمہیں مسجد میں لے کے آتا نا،
ٹھیک ہے، مزیداری کی بات تو یہ تھی جتنے چودھری بیٹھے ہوتے ہیں ڈیروں پر، ٹھیک ہے، ان سے دیکھ لے سیاسی گفتگو ہوگی، فلانی گفتگو، کبھی کوئی ڈیرے دار کہے گا کہ میاں میں بھی مسجد میں جا رہا ہوں تو بھی ساتھ آؤ، چلو جتنے بیٹھے ہوئے ہو آؤ، وہاں تو موت پڑ جاتی ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ بھائی ایسے قیامت والے دن پچھتاوا اسی دوستی کا تو ہے نا، اسی سلام دعا کو تو ہے نا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ قرآن کا 19واں پارہ ہے، ٹھیک ہے، شروع ہوتے ہی میں قیامت والے دن بندہ اسی بات کا تو پچھتاوا کرے گا، کاش کہ فلانے کے ساتھ یاری نہ لگائی ہوتی، سیاسی جلسے میں لے گیا تھا، مسجد میں تو نہیں لے کے آ سکا، کیوں جی؟ بندہ لاہور بیٹھا ہو، اسلام آباد کے لیے بسیں بھر کے لے جائیں گے، لیکن اپنے محلے کی مسجد میں نہیں جا سکتے، تیرے کہنے پر پوری بس بھری گئی ہے، تیرے کہنے پر 4 بندے مسجد نہیں آ سکتے تھے، ٹھیک ہے نا، یہی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھی افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، فرمایا کہ کبھی بھی انہیں اپنا دوست نہ بنانا۔ اب دیکھیں نا، قرآن تے تو واضح طور پر سمجھا دیا ہے، پھر بھی بندہ کہ جی سانو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، یا رب کی بارگاہ میں بندہ عرض کرے پروردگار میں نے سمجھایا کسی نہیں سی، تو قیامت والے دن یہ بہانے نہیں چلیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ کیا ہے تمہارے کھلے دشمن، شیطان بھی اور اس کے چیلے بھی، ہم لکم عدو، یہ سارے کے سارے کیا ہے تمہارے کھلے دشمن ہے۔ فرمایا دشمن کی بات ماننے والا پھر کیا کرتا ہے، گاٹا ہی کھاتا ہے نا، پھر ہو بھی بندے کا دشمن اور بندہ چل بھی اسی کے پیچھے رہا ہو، ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں بندہ کہے نہیں جی مطلب ہے کہ بس غلطی ہوگی، کیسے غلطی، تجھے نہیں پتا تو کیا کر رہا ہے، بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ قرآن مجید کے واضح الفاظ دیکھیں نا، سمجھانے کے لیے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا قیامت والے دن جتنے دوست ہوں گے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، فرمایا نیک لوگوں کی دوستی قیامت والے دن بھی کام آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ وہ سانو تو آج نہیں چاہیے نا، مولوی نال یاری کون رکھے ہے، لوگ کیا کریں گے، مولوی نال اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے، فرمایا قیامت والے دن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جتنی دوستیاں ہوں گی، سلام دعائیں ہوں گی، ساری دشمنی کے اندر تبدیل ہو جائے گی، ختم۔ جب ماں باپ نہیں بن رہے تو وہاں پہ یار کون سا کام آئے گا، ہے وہ امی و ابی ہے، وہ صاحبتی و اخی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ قیامت والے دن تو ماں بھی دودھ پیتا بچہ اٹھا کے پھینکے گی، عرض کرے گی پروردگار اسے جہنم میں ڈال، مجھے چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ جہاں تو اماں بھی کام نہیں آ رہی، ابا کام نہیں آ رہا، ابا کہہ رہا ہے کہ اولاد کو اٹھا کے مالک جہنم میں پھینک دے، میری جان چھوٹ جائے بس، تو وہاں پہ یار کہاں سے کام آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، یہ شیطان بھی اور اس کے چیلے بھی سارے کے سارے تمہارے دشمن ہیں، بئس للظالمین بدلا، میں ظالموں کے لیے کتنا ہی برا بدلہ ہے، ظالموں نے رب کی یاری چھوڑ کے جو ہے وہ اس کی یاری اپنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، رب نے 2 دوستیاں جو ہے وہ بیان کر دی ہیں یہاں پہ اس آیت کے اندر، فرمایا چاہو تو مجھ سے دوستی رکھ لو من دونی، ٹھیک ہے، چاہو تو اس کے ساتھ دوستی رکھ لو، لیکن ہماری دوستی کدھر ہے اور ہماری یاری کدھر ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم خود حساب لگا لے کہ ہم کس کے ساتھ یاری لگا کے چل رہے ہیں۔ جو رب کے ساتھ یاری لگا لے تو پھر وہ تو من کان للہ کان اللہ لہ، فرمایا کہ جو ہمارے ساتھ یاری لگا لے پھر ساری کائنات ہی اسی کی ہو جاتی ہے، بات سمجھیے کہ نہیں آئی ہے۔ حضرت حرم بن حیان، یہ ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، تابعی گزرے ہیں، یہ وہ ایسے کرنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے گئے، جب ان کی ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں کہ جناب 3 دن تک میں انتظار میں بیٹھا رہا، ٹھیک ہے۔ لوگ یہ چیزیں نہیں بیان ہوتی نا، کہتے پہلے دن میں انتظار میں رہا تو بابے نے کیا کیا، اوپر منہ کر کے کہنے لگے آج میرے قیام کی رات ہے، آج میرے قیام کی رات ہے، فرمایا بابے نے ساری رات ہی قیام کے اندر گزار دی ہے۔ ہماری قوم کہتی ہے یہ ممکن کیسے ہوگا یار، کہ کون سا دیسی گھی کھاتے ہوں گے، کون سے جناب لوگ کاجو کھاتے ہوں گے، بادام کھاتے ہوں گے، ساری رات قیام میں کھڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ طاقت ایسے ہی آ جاتی ہے جیسے مولا علی نے خیبر کے دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، بعد میں روٹی نہیں کھائی جا رہی تھی، تو لوگوں نے کہا یہ طاقت میں اتنا فرق کیوں ہے، اتنا تضاد کیوں ہے کہ ہاں پہ دروازہ اکھاڑ کے پھینک دینا اور کہاں سے سوکھی روٹی نہیں کھائی جا رہی ہے، کہا تمہیں پتہ کوئی نہیں، یہ جسمانی طاقت ہے، وہ روحانی طاقت ہے۔ ہاں، جب بندے کا جہاں دل لگے گا، ٹھیک ہے، نوجوان نسل اس مسئلے کو سمجھ سکتی ہے۔ آج کے دور میں فیس بک اور ٹک ٹاک وغیرہ دیکھنے کے لیے 4 گھنٹے بھی دیکھ لیں گے لیکن آنکھ نہیں جھپکے گی، ٹھیک ہے، ساری رات جب تک 2-4 بار بوتھے پر فون لگ نہیں جاتا نا، نیند نہیں آنی ہے، نہ سونا ہے۔ اگر 4 گھنٹے فیس بک دیکھی جا سکتی ہے تو 4 گھنٹے ان لوگوں کے لیے قیام کرنا کون سا بڑا مسئلہ تھا، بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے۔ تو حضرت حریم کہتے ہیں کہ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ بابے نے کہا جی آج کی رات جو ہے قیام کی رات ہے، کہتے ساری رات ہی گزار دی، ٹھیک ہے، دن بھی اسی کے اندر ہی گزر گیا۔
یعنی نماز اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری رات قیام کے اندر گزری پھر فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، مطلب یہ ہے کہ اکثر حصہ رات کا کیا ہوا وہ قیام کے اندر ہی گزرا. اگلی رات آئی کہنے لگا جی آج میری رکوع کی رات ہے، کہتے ساری رات رکوع میں گزر گئی. ٹھیک ہے، اگلی رات ہے فرمایا آج میری سجدے کی رات ہے. ٹھیک ہے جی. اب جب ایسے لوگ ہوں گے رب کے ساتھ ایسی یاری لگائی ہو تو پھر کیا خیال ہے، پھر جو مرضی کہے، پھر ایسے نہیں حضور نے شاہ فرمایا اس سے کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا مانگے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ فرمایا یہی وجہ ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے ملفوظات کے اندر، وہ کہتے تھے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو ایسے کرنے کی شکل کے اندر کھڑا کر دے گا. کتنے؟ 70,000 یا 70 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ وہ ایسے کرنے کی شکل کے اندر جو ہے وہ کھڑا کر دے گا قیامت والے دن. ٹھیک ہے، کس وجہ سے؟ تاکہ وہ ایسے کرنی کو شیطان پہچان ہی نہ سکے. رب جب مقام دیتا تو پھر ایسے دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا وصال کیسے ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا وصال بھی ایسے ہوا ہے، فوت ہو گئے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ایسا کہاں ہے. بعد میں لوگ آئے اور آ کے جناب اللہ کیا کیا، کفن بھی دیا، دفن بھی کیا، اور سب کچھ اجنبی سمجھ کے دفنا دیا. ٹھیک ہے، پھر غیب سے واضح تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں تم نے کس کو دفنایا ہے. میں یہ وہ ایسے کرنی تھے جس کو تم نے دفنایا ہے. بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جب رب کے ساتھ یاری لگی ہو نا، حضرت احمد معشوق میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا یہ کون ہے، یہ اتنا بڑا بندہ ہے احمد معشوق. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں خواجہ نظام الدین کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ اقدس میں قیامت والے دن حاضر ہوگا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جب یہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں پیشی لگائے گئے تو خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جب اللہ کی بارگاہ اقدس میں بندہ پیش ہوگا نا تو بڑے بڑے اولیاء کہیں گے کہ کاش کہ یہ ہمارے اوپر پیر رکھ کے پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اتنا بڑا مقام ہے. ٹھیک ہے، اچھا ہے لیول کیسا ہے؟ سویرے سویرے ٹھنڈے پانی میں وڑ جانا اور اوپر منہ کر کے کہنا کہ مالک بتا میں تیرا کیا لگتا ہوں. لیول چیک کرے باپے کا ذرا. ٹھیک ہے، اجے تو 40 سال مانگ کے تھک گئے ساڑی، ہم کہتے ہیں ہماری تو سنتا ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اوپر منہ کر کے کیا کہتا کہ بتا تیرا میرا رشتہ کیا ہے. بریا میں تھوڑی تھا، غیب سے آواز آتی، پر میں احمد ہم نے تیرے صدقے اتنے بخش دیے. نہ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ تو نے کتنے بخشے ہیں، مجھے یہ بتا میں تیرا کیا لگتا ہوں. ٹھیک ہے نا، پھر آواز آتی کہ احمد ہم نے تیرے صدقے اتنے بخش دیے. فرمایا نہ، یہ بتا تیرا میرا رشتہ کیا ہے، میں تیرا کیا لگتا ہوں. ٹھیک ہے نا، پھر آواز آتی فرماتے کہ دنیا ہمیں چاہتی ہے، ہم تجھے چاہتے ہیں. آپ کا لقب ہے معشوق. ٹھیک ہے، احمد معشوق. ٹھیک ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ تھوڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھائی ادھر دوستی لگا لو تمہاری مرضی ہے، ہمارے ساتھ لگا لو تو تمہاری مرضی ہے. ہاں 5,000 جو ہے وہ وظیفے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس رب کے ساتھ یار گپ شپ تو بندہ لگا کے دیکھے نا یار، یہ خود بخود ہی لگ جاتی ہے. ہماری قوم سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ یاری لگانے کے لیے اللہ جانے 5,000 رکعت نماز نفل پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی، 6,000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنا پڑے گا. بھائی نہیں پڑھ سکتا نا، رب کے ساتھ دل تو لگا نا، سٹارٹ تو کر، یاری تو لگا کے دیکھنا، پھر مزہ آتا ہے. پھر ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں واحد یہی پیار محبت ہی ہے جو اس کی ابتدا مشکل ہوتی ہے، اس کی انتہا آسان ہے. ہاں بندہ ابتدا کر کے دیکھے صحیح. ٹھیک ہے، چلو یہاں پہ بات یاد آ گئی بڑی خوبصورت. حضرت خواجہ نظام الدین نے یہ بات بھی لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ 3 بندے گئے، یعنی یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، سوکھا سودا بھی نہیں ہے، تھوڑا سا مشکل بھی ہے. 3 بندے دلی سے گئے حج کرنے کے لیے، ایک گورنر کا بیٹا، ایک قاضی کا بیٹا. یہ دونوں جا رہے تھے، ساتھ ایک فقیر بیٹھا تھا. اس نے کہا کدھر؟ انہوں نے کہا حج کرنے جا رہے. انہوں نے کہا چلو مجھے بھی ساتھ رہے. انہوں نے کہا آ جا. لے گئے تو راستے میں کہنے لگے یار ہم نے سنا ہے ابھی کعبے پر پہلے نگاہ ڈالو، جو دعا مانگو اللہ قبول فرما لیتا ہے. تو آپس میں کہنے لگے جی دعا کیا مانگ رہی ہے؟ تو گورنر کا بیٹا کہنے لگا جی میں نے تو دعا مانگنی، یا اللہ مر جا مجھے گورنر بنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا. وہ جج کے بڑے سے بیٹے سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں بھائی تو، انہوں نے کہا 4 پلاٹ ڈیفینس نے چنے، 4 ماڈل ٹاؤن، 4 کینٹے چنے، یا اللہ جلدی مر جائے، میں نے جج بنا تے سارے پلاٹ عطا فرما. فقیر نے دیکھا دونوں کے منہ کو، انہوں نے کہا بھی گورنر کا پتر ہو گیا، ایک جج کا پتر ہو گیا، آپ فارغ ہے. اس نے کہا چل مالک کا کچھ بھی نہ صحیح، میں یہ دعا مانگوں گا کہ یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما. سارے پہنچ گئے ادھر کعبے میں، جا کے جناب اللہ طواف بھی کیا، دعا بھی مانگی، دعا مانگ کے حج کر کے واپس آ گئے. جب واپس آئے نا تو وہ گورنر مر گیا، اس کا بیٹا بھی گورنر بن گیا. ٹھیک ہے، جج مرا، اس کا بیٹا بھی جج بن گیا. یہ جو فقیر تھا کہتے ہیں جب اس نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، کہتے ہیں اس جناب اللہ سب سے پہلے دلی میں قدم رکھتے اس کو جو رہا ایک پھوڑا نکلا بازو کے اوپر، پھیلتا پھیلتا پورے جسم میں پھیلا.
آہستہ آہستہ جو ہے وہ جناب اللہ پہلے شہر سے نکلا، پھر جنگل میں جا کے بیٹھا. اب درد بھی اٹھے اور اس کے بعد جناب اللہ ظاہر جسم کے اندر تھوڑا سا خرابی بھی پیدا ہونے شروع ہو گئی. تو یہ 2-4 دن یا 8-10 دن یا مہینہ ڈیڑھ برداشت کرتا رہا. اوپر منہ کر کے کہتا ہے پروردگار تیری بے نیازی ہے، ان کی منمانی پوری کر دی ہے اور مجھے بیماری لگا دی ہے. تو غیب سے آواز یہ فرمایا جو تو نے مانگا تھا وہی شروع کیا ہے، جو تو نے مانگا تھا وہی تو شروع کیا. اب رو کیوں رہا ہے؟ وہ ہے نا ابھی سے آ گئے آپ کی آنکھ میں آنسو، ابھی تو ہم نے قصہ درد چھیڑا ہی نہیں ہے، بس ابھی سے رونے لگ گیا ہے. جو مانگ کے آیا ہے اسی کو شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور تو ابھی ابتدا سے ہی رو پڑا ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ بندہ جیسے رب کی بارگاہ اقدس کے قریب ہوتا جاتا ہے، آزمائشیں تو پھر آتی ہے چاہے جس طریقے سے مرضی آئے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو محبت کا جو مزہ ہے نا، لطف ہے، وہ بھی اور نہیں اٹھا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں قیامت والے دن حقیقت یہی ہے کہ جب محبین اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں گے نا، اللہ سے محبت کرنے والے، ان کا مقام اور منزل تو مقام اور مرتبہ تو اتنا بڑا ہوگا کہ رب خود ساری بزم معاشر کے سامنے کہے گا او میرے بندو، تم نے قیامت دنیا کے اندر میری وجہ سے تم نے تکلیفیں برداشت کی تھی، آج میں سب کے سامنے کہتا ہوں کہ خدا کی مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے سب سے زیادہ پیار بھی تمہیں سے ہے. دیکھو تھوڑی بات ہے قیامت والے دن سارے کھڑے ہو، اپنے پرائے سارے کھڑے ہو، اور رب کہہ رہا ہو کہ یار مجھے تم سے پیار ہے، ٹھیک ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.